شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الداعمۃ علی اہلہا اما بعد. اذان محترم مسلسل بیان ماہ رمضان المبارک کی روزانہ کی دعاؤں کی مختصر تشریح کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. 22ویں دن کی دعا ماہ رمضان میں جو امام معصوم علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، اس کے الفاظ یوں ہیں: اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکنی فیہ بحبوحات جناتک یا مجیبہ دعوت المضطرین. کہ اے پروردگار میرے لیے اپنے فضل کے دروازوں کو کھول دے اس دن میں، وانزل علیہ فیہ برکاتک، اور اے پروردگار اپنی برکتوں کو اس دن میں میرے لیے نازل فرما. ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک، اور اے پروردگار اپنی مرضیوں کو حاصل کرنے والی چیزوں کی توفیق مجھے عطا فرما، اور اے پروردگار مجھے اپنی جنتوں کے اندر ساکن فرما، قیام کرنے کا حقدار بنا. یا مجیب دعوت المضطرین، اے مضطر لوگ جو حالت اضطراری میں ہیں، جو مضطر لوگ ہیں، جو مجبور ہیں، ان کی دعاؤں کو مستجاب کرنے والے اور ان کی دعاؤں کو سننے والے. اس دن کی دعا کی تلاوت کا ثواب روایتوں میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ من دعا بہ ہون اللہ لہ مسئلۃ منکر و نکیر. جو کوئی اس دن اس دعا کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے منکر اور نکیر کے سوالوں کو آسان کر دیتے ہیں. وسکرات الموت، اور موت کی سکرات یعنی جان کنی کا عالم جو ہوتا ہے، جان نکلنے کا جو عالم ہوتا ہے، وہ اس کے لیے آسان کرتے ہیں. وثبتہ بالقول الثابت، اور پروردگار اس کے قول کو قول ثابت قرار دیتا ہے اور اس میں کوئی جھول نہیں ہوتا، اور پروردگار عالم اس کی بات کو، اس کے قول کو ثابت کر دیتا. اب پروردگار عالم کے فضل کا سوال کیا گیا ہے یہاں اس دعا کے اندر، اور یوں بیان ہوتا ہے کہ لو لا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم یاد رکھو کہ نقصان اٹھانے والے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اب دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، فضل اور عدل. عدل کو کمپیئر کیا جاتا ہے فضل سے، اور اس اعتبار سے علماء کرام نے مختلف بیانات اپنے بیان کیے ہیں. یہاں پر مختصر سی بات ہم فضل اور عدل کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے، اور اس سے پھر کچھ نتائج. اور وہ بات یہ کہ ایک چیز ہے کہ جس کا نام ہے فضل، ایک ہے اس کا نام عدل. فضل کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اپنی مرضی سے تھوڑا سا زیادہ دے دینا. عدل کہتے ہیں کس چیز کو؟ عدل کہتے ہیں کہ بھائی جتنا طے ہوا ہے، جتنا اس کا حق بنتا ہے، اس کو اتنا دینا. اور فضل یہ نہیں ہے. فضل یہ ہے کہ بھائی جس کو آپ کا دل چاہے، آپ کی مرضی ہے، یہ آپ نے اپنے فضل سے، اپنی مرضی سے کسی کو کچھ ایکسٹرا دے دیا. اس کی مثال ہے، میرے گھر پر اگر کوئی کام کرنے کے لیے مزدور آ رہا ہے، اور لیٹ سے فار ایگزامپل وہ کارپنٹر ہے اور وہ میرے لیے ایک الماری بنا رہا ہے، تو میں نے ویسے ہی 2 کارپنٹرز اگر بلائیں ایگزیکٹلی سیم بلڈ وائز، ہر اعتبار سے آئیڈیل سچویشن کے اندر رہتے ہوئے اگر میں بیان کروں، تو 2 کارپنٹرز کو بلایا ہے اور ان دونوں کارپنٹر سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے ایک الماری بنانی ہے، اور دونوں کو ایک جیسا مواد دیا ہے اور دونوں کی ایک جیسی محنت ہے، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ بنائیے. تو ہر فرد کو میں الماری بنانے پر
1000 روپے انعام نہیں، اس کی اجرت دوں گا، 1000 روپے اس کی اجرت دوں گا۔ دونوں نے الماری بنا لی اور دونوں کو اجرت دینے کا وقت آیا، میں نے ایک کو 1000 روپے دیے، ایک کو 1200 روپے دیے۔ اب یہ کون سی سچویشن ہے؟ یہ سچویشن ہے فضل کی۔ ایک سچویشن یہ ہے کہ میں نے دونوں سے طے کیا تھا 1000 روپے، دونوں نے الماری بنائی، دونوں نے سیم محنت کی، دونوں سیم بلڈ کے افراد ہیں اور آئیڈیل سچویشن ہے، اس لیے دونوں کی ایک ہی جتنی بنتی ہے، کتنی؟ 1000 دونوں کو مجھے 1000 روپے دینے چاہیے، اس کو بھی 1000 دوں میں، اس کو بھی 1000 دوں، لیکن میں یہ کرتا ہوں ایک کو 1000 دیتا ہوں، دوسرے کو 800 دیتا ہوں۔ یہ عدل نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اب مجھے بتلائیے کہ اگر کوئی شخص عدل نہیں کرتا تو سوال ہوگا، بالکل سوال ہوگا۔ سوال اس لیے ہوگا کہ بھائی آپ نے عدل کرنا ہے، عدل کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے طے کیا تھا کہ اگر تم الماری مجھے بنا کر دو گے تو میں تمہیں بھی 1000 دوں گا، تمہیں بھی 1000 دوں گا۔ ایک کو آپ نے 1000 دیا، دوسرے کو آپ نے 800 دیے، 200 اس میں ڈالیں اور پورا کریں 1000، تو یہ اس کی صرف اور صرف اجرت بنے گی۔ اب آ جائیے، اگر میں فضل کی بات کرتا ہوں تو دونوں کو 1000 دے دیے، عدل ہو گیا، اب کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ فضل کیا جا رہا ہے، کسی کو 200 روپے ایکسٹرا دیے جا رہے ہیں، اب یہاں پہ سوال نہیں کر سکتا کوئی کہ آپ کیوں اسے 200 روپے ایکسٹرا دے رہے ہیں۔ کیا علم میں وہ مجھ سے زیادہ ہے؟ کہا نہیں۔ کسی اور چیز میں زیادہ ہے؟ کہا نہیں۔ بس یہ میرا فضل ہے، میری مرضی ہے، میری خواہش ہے کہ میں اسے 200 روپے زیادہ دوں، میں دے رہا ہوں۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے جب کوئی یہ سوال کرتا ہے نا کہ پروردگار عالم نے ایک آنسو کے بدلے جنت کیسے لکھ دی ہے مومن کے لیے، غم حسین علیہ السلام میں ایک آنسو نکلنے کے بدلے اس کے عوض پوری جنت دے رہا ہے پروردگار، تو جواب یہ ہے کہ بھیا یہ فضل ہے، اللہ کا فضل ہے حسین ابن علی علیہ السلام پر، اور یہ وعدہ اللہ کا ہے سرکار حسین ابن علی علیہ السلام، سرکار سید الشہداء علیہ السلام سے، کہ اے حسین میں تیری محبت میں تیرے لیے تیری وجہ سے اسے بھی دوں گا اجر، اسے بھی دوں گا جنت، کہ جو تیرے غم میں آنسو بہا رہا ہے۔ یہ فضل ہے پروردگار عالم کا، اس فضل پر سوال نہیں ہو سکتا۔ خدا چاہے تو جتنا دے، خدا چاہے تو ساری کائنات دے دے، امام حسین علیہ السلام کے نام کر دے ساری کائنات، اور خدا چاہے تو جتنا محدود اگر دینا چاہے تو محدود دے دے، لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ امام حسین ابن علی علیہ السلام ہے، اور پروردگار عالم نے یہ فضل آقا ابو عبداللہ علیہ السلام پر فرمایا ہے، لہٰذا یہ فضل ہے اور اس فضل میں سوال نہیں ہو سکتا۔ یہ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے من یشاء، یعطیہ من یشاء، جسے چاہے عطا کر دے، لہٰذا اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، عدل کا سوال نہ کرو۔ ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اے پروردگار مجھ سے معاملہ اور مجھ سے جو تو سلسلہ روا رکھیو وہ اپنے فضل کا رکھیو، عدل کا نہ رکھیو، اس لیے کہ تو نے اگر عدل کیا تو کوئی نہیں بچ پائے گا۔ بنی اسرائیل کے قوم میں ایک عبادت گزار شخص تھا، اور وہ عبادت ایسے کر رہا تھا کہ 70 سال تک مسلسل عبادتوں کو انجام دیتا رہا۔ پروردگار عالم نے وحی کی اس زمانے کے نبی کو کہ اے نبی خدا، اس عابد و زاہد شخص کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ تم نے اپنی عمر ہماری عبادت کے اندر گزاری، ہم تمہیں اپنے فضل و کرم سے بخش دیں گے، ہم تمہیں اپنے فضل و کرم سے بخش دیں گے، تم نے پوری زندگی ہماری عبادت میں گزار دی، اب ہم تمہیں اپنے فضل و کرم سے بخش دیں گے۔ زاہد نے یہ جملہ سنا نبی خدا کے زبانی، تو کہنے لگا کہ اے پروردگار، اگر تو اپنے فضل سے جنت میں بھیجے گا تو میری عبادتوں کا کیا ہوگا جو میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں؟ تو اپنے فضل سے اگر مجھے جنت میں بھیج رہا ہے، میری عبادتوں کی وجہ سے نہیں بھیج رہا، تو پروردگار میری عبادتوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ ایسی کی ویسی پڑی رہ جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی؟ پروردگار عالم کی جانب سے اسی وقت اس کے دانت میں درد پیدا ہوا۔ اب جیسے اس کے دانت میں درد ہونے لگا، وہ رونے لگا، کہنے لگا مجھے شفا دے دیجئے۔ اللہ نے کہا اپنی عبادتیں دو اور شفا لو، اور درد اتنا شدید تھا کہ وہ مجبور ہوا یہ کہنے پر کہ لے لیجئے 70 سال کی عبادت، لیکن مجھے شفا دے دیجئے۔ پروردگار عالم نے 70 سال کی عبادت لے لی اور شفا دے دی۔ اب جب اسے شفا مل گئی اور ہوش میں آیا،
ذرا سکون میں آیا تو اس کا دماغ اب ذرا کام کرنے لگا، تو آواز قدرت آئی، یا اسی نبی کے ذریعے پروردگار عالم نے پیغام بھجوایا کہ اب بتا اے عابد و زاہد، اب تجھے کون سی چیز بچا کر لے کر جائے گی، اب تو تیرے عبادتیں بھی تیرے پاس نہیں ہیں۔ کہا کہ اے رب ذوالجلال، صرف اور صرف تیرا فضل اور تیرا کرم ہی بچا سکتا ہے، اور تیرا فضل اور تیری رحمت ہی بچا سکتی ہے، ورنہ انسان کی عبادتوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ انسان کو بچا کے جنت میں لے جائے۔ چھٹے امام ہیں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دن مدینہ کے غریبوں اور فقراء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے، اور چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے جد، ہمارے دادا نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ کے غرباء اور فقراء آئے۔ آنے کے بعد کہا کہ مالدار لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ غلام بھی آزاد کرتے ہیں، وہ حج پر بھی جاتے ہیں، وہ نیک اعمال بھی انجام دیتے ہیں، وہ انفاق بھی کرتے ہیں، مگر ہم اتنے مالدار نہیں ہیں کہ حج پر جا سکیں، مگر ہم اتنے مالدار نہیں ہیں کہ ہم مال کو راہ خدا کے اندر صدقہ کر سکیں، ہم اتنے مالدار نہیں ہیں کہ ہم غلام آزاد کر سکیں، ہم اتنے مالدار نہیں ہیں کہ حج پہ جا سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو حج میں 100 اونٹ قربان کرنے سے بہتر اس کا اجر ہوگا۔ جو شخص 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا تو 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہوگا یہ عمل، اور جو شخص 100 مرتبہ الحمدللہ کہے گا تو 100 اونٹوں کو ساز و سامان سمیت راہ خدا میں بھیجنے سے یہ کام بہتر ہوگا۔ پروردگار کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر، خواہش یہاں سے بندہ کر رہا ہے، وہاں سے عطا پروردگار عالم کر رہا ہے کہ بھائی پرانی امتوں کے لیے تو یوں تھا، ہمارے لیے یہ ثواب نہیں ہے، خدا نے کہا تو بھی لے لے یہ ثواب۔ کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان سے برکتیں دور ہو جاتی ہیں، ان چیزوں کو ذرا دیکھتے ہیں، اور مختصر ترین انداز میں 5 چیزوں کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے کہ جن کی وجہ سے برکت انسانی وجود سے دور ہو جاتی ہے، اور وہ ہیں: نمبر 1 گالی دینا، نمبر 2 خیانت کرنا، نمبر 3 نماز کو ہلکا جاننا، نمبر 4 امر و نہیں کرنا، نمبر 5 ائمہ علیہ السلام سے توسل کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو توسل نہ کرنا، معذرت کے ساتھ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے توسل کا نہ کرنا، یہ انسان کی برکت کو دور کر لیتا ہے۔ تو کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان سے برکت کو دور کرتی ہے؟ نمبر 1 گالی دینا، ایک ہمارا معمول بن چکا ہے۔ آپ ذرا سا روڈ پر نکل جائیے اور لوگوں کی باتوں کو سننا چاہیں تو ایک جملے میں 3 گالیاں، انسان کو زیادہ گالیاں دینا اس کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ خیانت کرنا برکت کو دور کر دیتا ہے، نماز کو ہلکا جاننا برکت کو دور کر دیتا ہے، امر اور نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرنا، یہ بھی انسان کے سے برکت کو دور کر دیتا ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے توسل کا نہ کرنا، یہ بھی انسان سے برکت کو دور کر دیتا ہے۔ آج کی شب خصوصیت کے ساتھ کہ جب شب قدر کے اعمال کریں گے تو اپنی ان کچھ دعاؤں کے اندر ان دعاؤں کو شامل کر لیجئے گا کہ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں معرفت ائمہ معصومین علیہ السلام نصیب کیے رہنا، اور یہ نسل میں ہمارے منتقل ہو مودت اہل بیت اطہار علیہ السلام، محبت و معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پیغام۔ اور اے پروردگار ہمیں ایک ایسا یقین عطا کر دے کہ جس یقین کے ذریعے سے شک دور ہو جائے، وَارْزُقْنِي الْيَقِينَ يُذْهِبُ الشَّكَّ عَنِّي، اور اپنے ولی، اپنی حجت صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا و آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔